بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سے کوئی سالوں پہلے یہ کہتا کہ ایک ایسی نادیدہ چیز جیسے وائی فائی سگنل دنیا کے سب سے بڑے مذاہب میں سے کو چیلنج کر سکتے ہیں تو کیا آپ یقین کرتے؟ شاید آپ ہنس دیتے، یہ سوچ کر کے یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اور نئے خیالات پرانی روایات سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پرانے اصول اور روایات بدلنے والے ہوں۔ اسلام جو 7ویں صدی میں عرب کے ریگستانوں میں پیدا ہوا، لوگوں کے لیے اتحاد اور ایک واضح راستہ لایا۔ یہ نظم و ضبط اور زندگی کا مقصد فراہم کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ہی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بن گیا، سیاست، ثقافت اور علم پر اثر ڈالتا رہا۔ اسلام کے سنہری دور اور عظیم سلطنت نے دنیا کو علم، امن اور ترقی دی، لیکن دنیا میں ہر بڑی عمارت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسلام نے بھی صدیوں میں کئی مشکل حالات کا سامنا کیا۔ آج بھی 1 ارب سے زیادہ پیروکاروں کے باوجود ایسے سوالات اٹھنے لگے جو لوگوں کو الجھا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہے جو اسلام جیسے مضبوط مذہب کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ 3 بڑی طاقتیں ایسی ہیں جو آج کل ایک مسئلہ بن رہی ہیں۔ پہلا چیلنج ہے اسکالرزم۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ نے دنیا بھر کے خیالات تک رسائی آسان بنا دیا۔ اب کسی بھی سوال کا جواب چاہے وہ کتنا ہی مشکل ہو، آپ چند لمحوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معلومات کے بعد اپنے عقائد پر شک کرنے لگتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ سچ ہے؟ دوسرا مسئلہ مسلم دنیا کے اندر خود اختلافات کا ہونا ہے۔ سنی اور شیعہ فرقوں میں پرانی کشیدگیاں آج بھی زندہ ہیں۔ مشرق و مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے ثقافتی فرق اس خلیج کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اختلافات مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کر رہے ہیں۔ تیسری بڑی مشکل یہ ہے کہ دنیا کے جدید اصول جیسے صنفی مساوات اور ہیں۔ خاص طور پر نوجوان مسلمان جو مغرب میں رہتے ہیں اس مسئلے کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم قدیم روایات کو جدید دنیا کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ جب کسی عمارت کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں تو 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ گر جاتے ہیں یا اسے دوبارہ مضبوط بنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اسلام آہستہ آہستہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل خاص طور پر مغربی ممالک میں مذہب کو چھوڑ رہی ہے۔ ان کے لیے ایمان ایک پرانی یادگار کی طرح ہو چکا ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں لوگ زوال کی بات کہتے ہیں وہیں امید کی کرن بھی موجود ہے۔ مشکل حالات کے بیچ میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، ایک خاموش انقلاب جو عام لوگوں، استادوں، علماء اور فنکاروں کے ذریعے شروع ہو رہا ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اسلام کے اصول جیسے انصاف، ہمدردی اور رحمت ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدلنے کی ضرورت صرف ان اصولوں کے نفاذ میں ہے۔ یہ نئی سوچ اسلام کو نئے دور کے لیے موضوع بنا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی کے طور پر شروع ہوا تھا اور یہ دوبارہ اجنبی بن جائے گا، مبارک ہے اجنبی۔ آج کے اجنبی وہ لوگ ہیں جو روایات اور جدید دور کے درمیان ایک پل بنا رہے ہیں۔ لندن میں ایک لڑکی اپنے حجاب کے ساتھ فخر سے کڑی ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں آواز بلند کر رہی ہے۔ جاگرتا میں ایک عالم جدید مسائل پر اسلامی تعلیمات لاگو کر رہا ہے۔ یہ اجنبی اسلام کے نئے دور کی قیادت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی رحمت اور محبت پر ہے۔ اسلام کا ایک بڑا سبق ہے اتحاد۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ ڈالو۔ آج کے دور میں مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنی اور شیعہ فرقوں میں مکالمے ہو رہے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جا رہی ہے۔ اسلام کا سنہری دور وہ وقت ہے جب مسلمان دنیا کے علم، سائنس اور فلسفے میں سب سے آگے تھے۔ آج نوجوان مسلمان دوبارہ ان میدانوں میں آگے آ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، ماحولیات اور سماجی انصاف کے مسائل پر کام کرتے ہوئے وہ ثابت کریں کہ اسلام اور ترقی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ مشکلات کے باوجود خود کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی یہ وقت زوال کا نہیں بلکہ تجدید اور احیاء کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مبارک ہے وہ اجنبی جو مشکل وقت میں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ آج کے یہ اجنبی کل کے رہنما ہیں۔ وہ اسلام کو ایک نئے دور میں لے جا رہے ہیں جہاں پرانی روایات اور جدید اصول ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ وائی فائی جو کبھی چیلنج سمجھا جاتا تھا آج ایک ذریعہ بن گیا مسلمانوں کے ایک دوسرے سے جوڑنے کا۔ علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلمان دنیا بھر میں اپنے ایمان کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔